बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 20 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ तुर्की ने एक बड़ा फ़ैसला किया था कि अमरीका के साथ मुआहिदा करके काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की संभालेगा। तुर्की अपनी फ़ौजी दस्ते काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए और काबुल शहर या काबुल सिटी की हिफाजत के लिए भिजवाएगा। और तुर्की और अमरीका के दरमियान और नेटो के दरमियान ये बात भी तय की गई थी कि जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं, गैर मुल्की सफारती मिशन हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी होगी, उनको भी सिक्योरिटी दी जाएगी। इसी तरह से तुर्की के साथ अमरीका ये मुआहिदा भी करने जा रहा था कि जो इंतहाई हसास मकामात हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर ज़रूरी एसेट हैं, उनकी हिफाजत भी तुर्की के सपुर्द की जाए। आप जानते हैं अमरीका पिछले 20 साल से अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रहा। अमरीका के साथ नेटो के 34 ममालिक भी तकरीबन शरीक रहे। तुर्की भी इन नेटो के ममालिक के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रहा। अगरचे तुर्की की फ़ौजें अमलन जंग के अंदर शरीक नहीं रहीं, बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि तुर्की ने अमलन अफ़गानिस्तान के अंदर जंग में हिस्सा लिया हो, लेकिन बहरहाल तुर्की की फ़ौजें नेटो का हिस्सा बनकर अमरीका की लड़ाई में शामिल रहीं। पिछले 20 सालों से तुर्की ने अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो और अमरीका के साथ मिलकर जो भी रोल प्ले किया, तालिबान इस रोल से खुश नहीं हैं। अफ़गान तालिबान को पता है कि तुर्की का ये गलत फ़ैसला था, जिस पर अफ़गान तालिबान और तुर्की के दरमियान काफ़ी ताल्लुकात भी कशीदा रहे हैं। फिर नाज़रीन काम अमरीका के सदर जो बाइडन ने तैयब एर्दोगान से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ये फ़ैसला सामने आया कि तुर्की और अमरीका के दरमियान मुआहिदा हो गया है काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से। इस पर तालिबान को और ज़्यादा नाराज़गी हुई और अफ़गान तालिबान ने 8 नुकाती सख्त तरीन एलामिया जारी किया, जिसके अंदर तुर्की की ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि तुर्की और अमरीका के इस फैसले को मनहूस फैसला भी करार दिया गया। और तालिबान ने कहा कि तुर्की गलती कर रहा है, अगर तुर्की अपनी गलती से बाज नहीं आएगा तो तालिबान तुर्की को सबक सिखा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा हम एर्दोगान से मुतालबा करते हैं कि अपने फ़ैसले से रुजू करें, अपने फ़ैसले को देखें। इससे तालिबान, अफ़गान कौम और तुर्की के दरमियान नफ़रत पैदा होगी, लड़ाई होगी और दुश्मन खुश होंगे। नाज़रीन काम तुर्की के ख़िलाफ़ तालिबान ने यह बयान आज से तकरीबन 10 रोज़ पहले दिया था। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो ने और तुर्की के वज़ीर दिफ़ा खुलूसी अकार ने तालिबान के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमारे अफ़गानिस्तान की अवाम के साथ अच्छे और गहरे ताल्लुकात हैं, रवाबित हैं, और हम तुर्की यानी तुर्की की जो फ़ौजें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर ये बतौर काबिज़ नहीं बल्कि बतौर इत्तिहादी शामिल हैं। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान वाज़े कर चुके थे कि जिस भी तरीके से हो, जिस भी शक्ल में हो, जिस भी कैफियत में तुर्की की फ़ौजें हों, हम इसे कब्ज़ा समझते हैं और अगर तुर्की ऐसा करेगा तो इनके दरमियान और अमरीका और नेटो के दरमियान हमारे नज़दीक कोई फ़र्क नहीं होगा। तो बहरहाल नाज़रीन काम तुर्की को पाकिस्तान ने भी समझाया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से तुर्की के आर्मी चीफ ने मुलाकात की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ़ अंदाज से तुर्की को समझाया और कतर के लोगों ने भी तुर्की को समझाया कि यह फ़ैसला ना किया जाए। यही वजह है नाज़रीन काम अब तुर्की तालिबान के सामने सरेंडर हो रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक ताज़ा बयान सामने आया है जो बुनियादी तौर पर 2 अलग अलग बयान हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि तालिबान को अपने भाइयों की ज़मीनों पर से कब्ज़ा छोड़ देना चाहिए, यानी तालिबान अशरफ गनी और उनके इत्तेहादियों के जो हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं और उनके इलाकों पर कंट्रोल कर रहे हैं या अशरफ गनी से इलाके छीन रहे हैं, तालिबान को ये काम नहीं करना चाहिए। तालिबान को अशरफ गनी और उनकी हुकूमत के जो इलाके हैं वो वापस कर देने चाहिए, क्योंकि कब्ज़े से, ताकत से कोई हल नहीं निकल सकता है, फ़ौजी या मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। एर्दोगान का ये बयान एक तरह से तालिबान के ख़िलाफ़ सख्त तरीन बयान था, क्योंकि तालिबान जो कार्रवाइयाँ करते हैं, जो फतूहात समेटते हैं, जो इलाकों पर कब्ज़ा करते हैं, तो ये उनका अपना हक़ है, वो नाजायज़ कब्ज़ा नहीं कर रहे। क्योंकि आज से 20 साल पहले तालिबान की इस्लामी हुकूमत कायम थी, 5.5 साल तक वो इस्लामी हुकूमत कायम रही, उसको गिरा कर उस पर जो मौजूदा लोग हैं इन्होंने कब्ज़ा किया था।
تو طالبان ایک تو اپنا حق لے رہے ہیں اور دوسرا وہ عوام کی خواہش کے مطابق ان علاقوں کے اندر اسلامی حکومت انسٹال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو اس لیے اردگان کا یہ بیان حقیقت سے بالکل بھی میل نہیں کھاتا تھا، حقیقت کے بالکل خلاف تھا۔ اس کے بعد جب اردگان کو کہا گیا کہ یہ بیان درست نہیں ہے تو انہوں نے ایک اور بیان دیا کہ ٹھیک ہے، ہم طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اردگان نے کہا کہ وہ طالبان سے خود ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہو گئی بات کہ اردگان طالبان کے سامنے سرنڈر ہوا ہے اور اردگان طالبان کی پاور کو، طالبان کی طاقت کو اور طالبان کی فتوحات کو دیکھ کر یہ بات سمجھ چکا ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہے اور طالبان سے مذاکرات ہی ایک حل ہے۔ کام آپ جانتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان اسلامی دنیا کے اندر پاپولر ہیں، پوری دنیا کے اندر اردگان کو ایک بہترین اور چالاک اور حکمت عملی والا لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ اردگان نے کئی مواقع پر جنگوں کی نوبت آنے نہیں دی، روس کے ساتھ اختلافات ہوئے، امریکہ کے ساتھ اختلافات ہوئے، یہاں تک کہ سعودی عرب اور UAE کے ساتھ بھی سخت ترین اختلافات ہو گئے، لیکن اردگان لڑائی کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اردگان ڈپلومیسی رکھتا ہے اور ڈپلومیسی چینل ہی کے ذریعے سے وہ مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ تو اس لیے ماضی کا جو ریکارڈ ہے اردگان کے حوالے سے وہ یہ دکھاتا ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ اردگان لڑائی کی بجائے وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ تو اچھی بات ہے، انہوں نے طالبان کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان سے بات چیت کریں گے، جبکہ افغان طالبان کی جانب سے بھی پہلے یہ بیان دیا جا چکا تھا کہ اگر طالبان کی اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اگر طالبان حکومت بحال کر لیں تو اردگان کو، ان کی فوج کو، ان کے لوگوں کو، ان کے انویسٹرز کو ہم ویلکم کریں گے۔ یعنی موجودہ جو کابل حکومت ہے اس کے ہوتے ہوئے اردگان کو اپنی فوجیں کابل ایئرپورٹ پر نہیں رکھنی چاہیے، کابل کی حفاظت کے لیے یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی نام پر فوجیں رکھنے کا ہم اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن اگر طالبان کی اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو طالبان کی اسلامی حکومت کے ساتھ ترکی رابطے کرے، ترکی ان کے ساتھ ڈیل کرے، معاہدہ کرے۔ اس ڈیل اور معاہدے کے اندر ہم ترکی کو مختلف جو یہاں پر چیزیں ہیں، پروجیکٹس ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس میں طالبان کو جدید ٹریننگ دینا، طالبان کے ساتھ ملٹری ایگریمنٹ کرنا، طالبان کو اسلحہ دینا، یہ وغیرہ اس طرح کے بہت سارے ایگریمنٹ ہیں جو طالبان کی اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن طالبان واضح کر چکے تھے کہ موجودہ گورنمنٹ کی سپورٹ کرنا یا ان کو تحفظ دینا، پروٹیکشن دینا، یہ اردگان نہ کرے ورنہ اس کا نقصان ہوگا۔ اب ناظرین کا سوال یہ ہے کہ اردگان نے ایک طرف فیصلہ تو یہ کر لیا ہے کہ طالبان سے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف سے ان کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ طالبان اپنے بھائیوں کی زمینوں پر سے قبضہ کر دیں۔ تو یہ دو الگ الگ رائے ہیں۔ تو اب کیا واقعی ترکی اور طالبان کے درمیان معاملات سیٹل ہو جائیں گے، معاملات بہتر ہو جائیں گے، یا پھر امریکہ اور نیٹو اور یورپ کی جو سازش ہے، اس سازش کے ذریعے سے طالبان اور ترکی کے درمیان لڑائی ہو جائے گی اور اس سے نقصان امت مسلمہ کو ہوگا؟ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اردگان لڑائی کی طرف نہیں جاتا ہے، اردگان ہمیشہ ڈپلومیسی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر اردگان کی جو بے جا حمایت ہے اشرف غنی حکومت کی، اور بدنام زمانہ جنرل دوستم کو اپنے ہاں جو پناہ دی گئی ہے یا اشرف غنی کی حکومت کے دیگر لوگوں کو پناہ دی گئی ہے، یہ قابل مذمت عمل ہے، کیونکہ جو ایک مجرم ہے عبدالرشید دوستم، اس کو امریکہ نے پناہ نہیں دی، ترکی نے اسے کیوں پناہ دی ہے؟ تو یہ طالبان کے لیے ایک افسوسناک بات ہے۔ طالبان اس پر شدید نالہ ہیں اور یہ اردگان کی اس بات کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں اگر طالبان کے ساتھ ترکی کی حکومت مذاکرات کرتی ہے تو مذاکرات کے امکان اسی صورت میں اچھے ثابت ہو سکتے ہیں یا مذاکرات کے نتائج اچھے آ سکتے ہیں جب ترکی اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے اور ترکی یہ بات مان لے کہ ٹھیک ہے، طالبان کی رائے درست ہے، ہم طالبان کی حکومت کے ساتھ جو ان کی حکومت قائم ہوگی اس وقت کسی بھی طرح سے ہم طالبان کے ساتھ معاہدے کریں گے۔ تو ایک ہی حل ہے کہ اردگان اپنے اس فیصلے سے واپس ہٹ جائے اور جو امریکہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہے یا جس پر بات چیت جاری ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ اگر اردگان اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے تو ظاہر سی بات ہے پھر اختلافات رہیں گے، کیونکہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ اگر طالبان ترکی کی فوجوں کو اجازت دیں کہ وہ یہاں پر رہیں تو عوام طالبان سے سوال کرے گی کہ تمہارا یہ جو نعرہ تھا کہ ہم غیر ملکیوں کو یہاں سے بھگا رہے ہیں، ایک بھی غیر ملکی فوجی ہم یہاں نہیں رکھیں گے،
تو پھر تم نے یہ ترکی کی فوجوں کو اجازت کیوں دی ہے؟ تو اس لیے ایک ہی نتیجہ ہے کہ اردگان اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹے، ترکی پیچھے ہٹے، اور طالبان اور ترکی کے درمیان رابطے ہوں، مذاکرات ہوں، ترکی کو یقین دہانی طالبان کرا دیں کہ مستقبل کے اندر آپ کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ناظرین کرام، اگر ترکی ضد پر، ہٹ درمی پر یا غرور اور تکبر میں اسی طرح سے قائم رہا اور اس نے یہ سمجھا کہ جیسے میں نے لیبیا کے اندر اپنی فوجیں رکھ کر یا شام کے اندر، عراق کے اندر فوجیں رکھ کر وہاں پر اپنے جو اہداف ہیں، ٹاسک ہیں، وہ حاصل کر لیے ہیں، اسی طرح سے وہ یہاں پر بھی حاصل کر سکے گا، یقیناً یہ غلط فہمی ہے اور اس سے ترکی کو بڑی بھاری نقصان ہوگا اور بڑی اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، طالبان کو دنیا کے 50 ملکوں کی فوجیں شکست نہیں دے سکیں، تو ترکی اکیلا طالبان کا سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سازش ہے امریکہ کی اور نیٹو کی کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں، ان کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں اور خون خرابہ ہو تاکہ ان کے اہداف حاصل ہو جائیں۔ تو طالبان کو بھی اور ترکی کو بھی آپس میں لڑانے کے لیے الجھایا جا رہا ہے، اور دنیا کے اندر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اگر اردگان امریکہ کی خاطر طالبان کے ساتھ لڑائی مول لے گا تو صدام حسین کے ساتھ جس طرح سے امریکہ نے دھوکہ کیا، اسی طرح سے اردگان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اردگان بڑی تباہی کا سامنا کر سکتا ہے، اور اردگان کا جو نتیجہ ہے اس کے لیے وہ صدام سے بھی برا ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ جو بھی ان کا ساتھ دیتا ہے وہ ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، سازش کرتا ہے اور منافقت سے کام لیتا ہے۔ لہٰذا اردگان کو اپنے فیصلے سے دور رہنا چاہیے اور طالبان کو، اردگان کو بتا دینا چاہیے، اور پاکستان کو بھی ثالثی کے لیے اردگان کو سمجھانا چاہیے۔ امید یہی ہے کہ نتائج اچھے نکلیں گے، لیکن بہرحال میں بتا چکا ہوں کہ اگر پھر بھی اردگان اس بات پر قائم رہے گا تو نقصان اردگان کا اور ترکی کا ہوگا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔